میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کیا میں 3 راتوں میں قرآن ختم کر لیا کروں؟ اجازت لینے آ رہے ہیں، آقا کیا میں 3 راتوں میں قرآن ختم کر لیا کروں؟ فرمایا ہاں اگر تم سے ہو سکے تو۔ اس کے بعد انتقال تک آپ کا یہی معمول رہا، بس اب پکا ارادہ کر لو، بالکل پکا کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے سوؤں گا نہیں، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے بس۔ آج چاہے تو کوئی تعداد مخصوص کر لیں، جیسے کم از کم 3 آیات لکھی گئی ہیں وہ مخصوص کر لیں، کوئی ایک چیز مخصوص کر لیں، اور اگر بالفرض چھوٹ جائے، جیسے 3 آیات آپ نے مخصوص کر لی، بالفرض چھوٹ گئی، کسی وجہ سے چھوٹ گئی، نہیں پڑھ سکے، اگلے دن 6 پڑھ لیں گے، ہے نا؟ یہ مطلب پڑھوں گا، بلکہ زیادہ پڑھ لوں گا، 2 آیتیں 3 آیتیں زیادہ پڑھ لوں گا، کیوں چھوٹی؟ اور کھانا نہیں چھوٹا، سونا نہیں چھوٹا، پینا نہیں چھوٹا، آنا نہیں چھوٹا، کوئی کام نہیں چھوٹا، چھوٹا تو صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی چھوٹ گیا۔ یہ کیا؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ میں قرآن نہ پڑھوں، میں اپنے رب کے کلام کی تلاوت نہ کروں؟ اچھا اب یہ قرآن ہے عربی میں، تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کو عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ قرآن ایک تو عربی ہے، پھر اس کے قواعد ہیں وہ الگ ہیں، پھر اس کا سمجھنا الگ ہے۔ ہر عربی پڑھنے والا اگرچہ وہ قرآن صحیح پڑھ لے گا مگر وہ سمجھ جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کئی لینگویج میں، اب ہمارے یہ ہے کہ پڑھنا بھی نہیں آتا، مطلب تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب انگلش نہیں آتی یا دنیا کی کوئی اور زبان نہیں آتی تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ اگر قرآن کی تلاوت نہیں آتی تو گئے۔ چنانچہ تلاوت کی فضیلت رسالے کے صفحہ نمبر 19 پر امیر اہل سنت نے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک فتویٰ رضویہ سے عبارت نقل کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو، یعنی قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے، یہ فرض عین ہے۔ یعنی یہ نہیں سیکھیں گے تو نہ سیکھنے والا گناہگار ہوگا۔ یہ ایک معاشرے کا ناسور ہے کہ ہم نے دنیا کی بہت سے فن اور ہنر سیکھے، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا۔ اور اس پر مزید یہ زیادتی ہے کہ کوئی ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتا کہ مجھے قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، میں تو پڑھ لیتا ہوں۔ تو اب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے قرآن درست پڑھنا نہیں آتا۔ اس لیے درست قرآن پڑھنے کے حوالے سے یعنی الحمدللہ کچھ کہ اس کی ہمیں معرفت ہو کہ یہ کس قدر اہم ہے اور ہم کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے، سیکھتے نہیں نا پراپر، اور ایسا ذہن بھی نہیں ہے، نہ گھر میں ایسا ماحول ہے۔ ہاں انگلش جو بچہ پڑھنے کے لیے گیا، پری پرائمری میں پڑھنے گیا، مونٹیسری وغیرہ میں، تھوڑا ایسا بھرا ہوا اے لکھا ہوا تھا، کیپیٹل اے یوں لکھتے ہیں، اسمال اے یوں لکھتے ہیں، پھر اس کے نقطے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا اس پہ ڈرائنگ کرو، اے لکھو، اسمال اے لکھو۔ اب اے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اب اے سے اللہ کہنا نہیں سکھایا، اے سے اللہ بھی آتا ہے، اے فور ایپل، سیب۔ اب ایپل ہے، ایپل کیا ہے؟ ایپل پھل ہے۔ پھر اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سیب، تاکہ اس کو پتا چلے یہ سیب ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ایپل بولتے ہیں، ایپل یوں لکھتے ہیں۔ انشاءاللہ دارالمدینہ میں ایسا نہیں ہوگا، دارالمدینہ میں بھی یہ سکھایا جائے گا، اے بی سی ڈی، اے فور بی فور سی فور، مگر انشاءاللہ دارالمدینہ وہاں مدینہ ہوتا رہے گا، سکھایا وہاں بھی جائے گا مگر وہ مدنی ذہن بنایا جائے گا، وہ ہماری اسلامک تعلیم سکھائی جائے گی، مذہبی تعلیم سکھائی جائے گی، یہ بھی سکھایا جائے گا، مگر جس کو جتنا زیادہ سکھانا اور جتنی زیادہ اہمیت ہے اس کو سب سے آگے رکھا جائے گا۔ یہ دارالمدینہ کی خصوصیت ہے۔ ورب کسے کہتے ہیں، سبجیکٹ کسے کہتے ہیں، فلاں کسے کہتے ہیں، یہ کسے کہتے ہیں، وہ کسے، 10 باتیں سکھائیں گے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اس کے سینٹنسز یہ سب سکھاتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے عربی سیکھی، یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان ہے، مبارک عربی تھی، اور جنتیوں کی زبان میں عربی ہوگی، قبر میں بھی سوال جواب عربی میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دارالمدینہ ناٹ اونلی انگلش میڈیم، دارالمدینہ عربک اینڈ انگلش میڈیم اسکول ہوگا۔